افضل سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان مرحومین کے نام ایصال فرما دیجئے۔ مرحوم ناظم عباس ابن شفیق حیدر مرحوم، مرحومہ حسن بانو بنت ضیاء حسنین، مرحومہ حسین بانو بنت ضیاء حسنین، مرحومہ کلثوم بانو بنت ضیاء حسنین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوات. رب کریم کے بے پناہ کرم میں سے ایک کرم یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو دعا کا حکم دیا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا۔ دعا کا حکم ہی نہیں دیا ہے بلکہ دعا کا سلیقہ اور طریقہ بھی بتایا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ انہی دعا میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو آپ قنوت میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہمارے رب، میرے پروردگار، آتنا ہم کو عطا کر، فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں حسنہ نیکی خیر بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی ہم کو تو خیر عطا کر، آخرت بھی ہماری بخیر ہو، حسنہ آخرت میں بھی چاہیے، اور نتیجہ یہ ہے وقنا عذاب النار، اور تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یعنی دنیا کا بھی جو حسنہ ہو اور آخرت کا بھی جو حسنہ ہو، دونوں کا نتیجہ یہ ہو کہ ہم عذاب آخرت سے محفوظ ہو جائیں۔ اس دعا میں صرف آخرت کے لیے حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ہم کو آخرت ہی کی بھلائی چاہیے یا آخرت ہی میں حسنہ چاہیے، نہیں کہا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ہم کو پروردگار اس دنیا میں حسنہ عطا کر، اس دنیا میں خیر عطا کر، اور آخرت میں بھی عطا کر۔ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں
کہ دو قسم کے لوگ ہیں، دو طرح کے افراد ہیں، دو طرح کے نظریے اور خیالات ہیں، ایک دنیا والے اور دوسرے آخرت والے۔ جن کو دنیا حاصل کرنا ہے ان کو آخرت سے کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور جو اہل آخرت ہیں جن کے پیش نگاہ آخرت ہے تو ان کو دنیا کے کاموں میں اپنا وقت نہیں برباد کرنا چاہیے، دنیا کمانے کے چکر میں نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزوں، دین کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے۔ نبی کریم نے بعثت کے بعد جو پہلا خطاب کیا قوم کے سامنے، تو اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ پیغام لے کر کے آیا ہوں جس سے تمہاری آخرت سنور جائے گی، تم کو جنت مل جائے گی، تم وہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ میں جو پیغام لے کر کے آیا ہوں اس میں خیر دنیا بھی ہے، خیر آخرت بھی ہے۔ یعنی دین وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارو اور آخرت کا بھی اچھا انتظام کر کے آؤ۔ دین کے معنی ہے کیا؟ دین کے معنی طریقے کے ہیں۔ روایات میں التقیۃ دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا طریقہ ہے، التقیۃ دینی، تقیہ میرا طریقہ ہے، دین و آبائی، اور ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ تو دین کے معنی ہے طریقے کے، وہ طریقہ جس سے زندگی کو گزارا جائے۔ اب آئیے، آپ صبح شام سورہ الحمد میں تلاوت کرتے ہیں نا، مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ اب یہاں دین کے معنی کیا ہیں؟ یہاں دین کے معنی بدلے کے ہیں، یہاں دین کے معنی جزا کے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ تصور دین وہ ہے کہ جہاں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے۔ دین دنیا میں طریقہ حیات بن کر کے رہے گا اور آخرت میں جزا کی شکل میں آئے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اسی بات کو اب پیش نظر رکھتے ہوئے مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا کہ لیسا منا من ترک الدنیا للدین و لیسا منا من ترک الدین للدنیا۔ خبردار، تم دین کو دنیا کے لیے نہ چھوڑنا، ہم سے وہ ہے ہی نہیں کہ جس نے دنیا کمانے کے لیے دین کو چھوڑ دیا، اور وہ بھی ہم سے نہیں ہے کہ جس نے صرف آخرت کو پیش نگاہ رکھا اور دنیا کو چھوڑ دیا۔ نہیں، دونوں کو اپناؤ، دونوں کو لے کر کے آؤ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَعْمَلْ لِلدُّنْيَا كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا۔ تم دنیا کے لیے بھی کام کرو اور آخرت کے لیے بھی کام کرو، لیکن فرق یہ ہے کہ جب تم دنیا کے لیے کام کرو تو یہ سوچ کے کام کرو کہ تم کو ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور جب تم آخرت کے لیے کوئی کام کرنا تو یہ سمجھ کے کرنا کہ تم کو کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ کأنک تموت غدا، گویا کہ تم کل ہی مرنے والے ہو۔ یہ عجیب بات امام نے فرمائی کہ دنیا کے لیے کام کرو تو اس انداز میں کام کرو کہ گویا کہ تم کو ہمیشہ یہی رہنا ہے، اور آخرت کے لیے کام کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ تم ابھی مرنے والے ہو، تم کو کل کی صبح نصیب نہیں ہونے والی ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ دنیا میں یہ سوچ کے کام کیا جائے کہ ہمیشہ رہنا ہے تو عالی شان مکان بنوانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پراپرٹی کو اکٹھا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ سرمایہ حیات کو اکٹھا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ عزیزوں، امام کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مثال میں دے دوں، مثال کے طور پر مجھے بمبئی جانا ہے، 15 دن کے بعد کا ٹکٹ ہے، 15 دن بعد جانا ہے تو اطمینان ہے نا، ابھی وقت ہے، سفر کی تیاری کر لیں گے، ابھی وقت ہے، ہم سامان اکٹھا کر لیں گے۔ لیکن یہ اطلاع مل جائے کہ آپ کو بہاؤالدین پور سے بنارس ایئرپورٹ جو ہے وہ 2 گھنٹے میں پہنچنا ہے، آپ بتائیں کہ آپ کو اطمینان حاصل ہوگا؟ نہیں، جو کام ابھی تک ٹال رہے تھے جلدی جلدی کر ڈالو۔
اس لیے کہ فوراً جانا ہے، وقت نہیں ہے فلائٹ چھوٹ جائے گی۔ عزیزوں، جب ہم دنیا کے لیے کام کریں کہ دنیا کمانا ہے، دنیا حاصل کرنا ہے، یہاں پر مکان بنوانا ہے، تو ٹالتے رہیں کہ بہت وقت ہے، آج نہیں کل یہ کر لیں گے۔ لیکن جب آخرت کے لیے کسی کام کا ارادہ کر لیا ہے تو فوراً ہم کو اسے ادا کر لینا چاہیے، یہ سوچ کر کے کہ پتہ نہیں اس پر عمل کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اگر دنیا کو نہیں کمایا اور موت آ گئی تو افسوس کس بات کا؟ اب رہنے کے لیے مکان کی ضرورت نہیں ہے، وہ قبر ہی ہے نا۔ اب اسباب حیات کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زندہ رہے تو وقت بہت ہے، اور اگر زندگی نہیں رہی تو کسی بات کا افسوس نہیں۔ آخرت کے لیے اگر ہم نے کام نہیں کیا، وہاں کا انتظام نہیں کیا، اور اجل نے ہم کو مہلت نہیں دی تو بہت افسوس ہوگا۔ چنانچہ بہت ہی بہترین بات کہنے والے نے کہی کہ اذا انت لم ترحل بزاد التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا۔ اذا انت لم ترحل، جب تم نے رحلت نہیں کی، جب تم نے یہاں سے کوچ نہیں کیا، بزاد التقى، تقوی کی زاد راہ کے ساتھ، لاقیتا بعد الموت، اور مرنے کے بعد تم نے اس سے ملاقات کی کہ من قد تزودا، جس نے زاد آخرت کو اکٹھا کر لیا تھا۔ فندمت ان لا تکون کمثلہ فترصد الامر الذی کان ارصدا۔ فندمت، تو تم اس بات پر پچھتاؤ گے، اس بات پر شرمندہ ہوگے کہ الا ان لا تکون کمثلہ، کہ تم اس کے جیسے کیوں نہیں ہو گئے، تم نے آخرت کا انتظام کیوں نہیں کیا۔ فترصد الامر، اور تم کو بھی وہی امر پہنچتا جس امر پر وہ پہنچا، جس معاملے پر وہ پہنچا، جو سہولتیں اس کو ملی ہیں وہی تم کو بھی ملتی۔ عزیزوں، امیر المومنین کا یہ قول کہ آخرت کے لیے کام کرو تو یہ سوچ کر کے کہ تم کو صبح نصیب نہیں ہوگی، مر جانا ہے کل، اور دنیا کے لیے سوچ کر کام کرو کہ تم کو ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام سے ایک منکر خدا نے کہا کہ آپ نے اپنے اوپر اتنی پابندی لگا لی ہے، یہ حلال ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، آپ زندگی کے لطف سے اور مزے سے دور ہو گئے۔ آپ جیسا سوچ رہے ہیں کہ کوئی جگانے والا ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، اگر ایسا نہ ہوا تو آپ بہت پچھتائیں گے کہ دنیا ہی میں مزے کر کے آئے ہوتے۔ آپ کا یہ عمل پھر احمقانہ کہلائے گا۔ امام نے کہا کہ احمق میں نہیں تم ہو۔ اگر معاملہ تمہارے اعتبار سے ہے کہ حساب کتاب نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی جگانے والا نہیں آئے گا، اٹھایا نہیں جائے گا، سوال اور جواب نہیں ہوگا، تو پھر جب اٹھایا ہی نہیں جائے گا تو پچھتاوا کس بات؟ اس لیے کہ تم کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، مٹ گیا، ختم، دوسری حیات نہیں ہے۔ تو جب مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں ہے اور ہم کو کوئی آ کر کے جگائے گا نہیں، تو پھر پچھتائیں گے کس بات پر؟ پچھتائے گا وہ جس کو اٹھایا جائے۔ جب مرنے کے بعد اگر ہمارے قول کے مطابق جگایا گیا، سوال اور جواب ہوا، حساب اور کتاب ہوا، تو ہم نہیں بلکہ تم پچھتاؤ گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ دو نظریات کہ دین اور دنیا دونوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، نہ دین کے لیے آخرت کے لیے دنیا کو، اور نہ دنیا کے لیے آخرت کو، دونوں ہی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ امیر المومنین کا قول، اور یہ مرسل اعظم کا۔ امیر المومنین نے منع نہیں کیا، کہا دنیا کے لیے بھی کام کرو، مگر یہ سوچ کر کے کہ تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ آخرت کے لیے بھی عمل کرو، مگر یہ سمجھ کر کے کہ تم کو کل صبح موت آئے گی۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ، بہلول دانا، جن کو دنیا دیوانہ کہتی، بہلول عارف تھے، بہلول حقیقتوں کو سمجھتے تھے۔
ان کو ہارون رشید نے دیکھا، گزر رہا تھا، ایک بڑی سی لکڑی شہتیر جسے کے اوپر جو چھت ڈالتے ہیں پڑی ہوئی تھی۔ بہلول کبھی اس سرے پر آ کر کے لکڑی کو اٹھاتے تھے اور پھر رکھ دیتے تھے، کبھی اس سرے پر جا کر کے لکڑی کو اٹھاتے تھے اور رکھ دیتے تھے، اور کبھی درمیان میں آ کر کے اٹھانا چاہتے تھے تو لکڑی نہیں اٹھتی، ایک کنارے سے اٹھ گئی، دوسرے کنارے سے اٹھ گئی۔ ہارون رشید نے اپنے قافلے کو روکا، کہا ذرا بہلول کو بلا لو۔ بلانے والا گیا، اے دیوانے، تم کو خلیفۃ المسلمین یاد کر رہا ہے۔ بہلول نے جواب دیا، دیوانہ میں نہیں، تم، اور تمہارے اس الزام سے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے اجداد نے پیغمبر اسلام کو دیوانہ کہا ہے، تو اگر تم مجھے دیوانہ کہہ رہے ہو تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ چنانچہ بہلول ہارون رشید کے پاس گئے۔ ہارون رشید نے بہلول سے کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ بہلول نے کہا میں نے تم سے کچھ پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، یہ لاؤ لشکر کیوں ہے، یہ اتنے سپاہی کیوں ہیں؟ جب میں نے تم کو نہیں ٹوکا تو تم مجھے ٹوکنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں جو چاہوں وہ کروں۔ ہارون نے کہا اچھا جب میں نے پوچھ ہی لیا ہے تو بتا دو۔ ہارون سمجھتا ہے کہ بہلول کے اس عمل میں کوئی حکمت ہے، یہ اور بات ہے کہ باقی لوگ بہلول کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، حکومت نے مشہور کر دیا۔ بہلول نے کہا سمجھنا چاہتا سنو، یہ جو لکڑی ہے ایک سرے کا نام میں نے رکھا ہے دنیا، اور دوسرے حصے کا نام رکھا ہے آخرت۔ جب میں دنیا والے حصے کی طرف آتا ہوں، اٹھاتا ہوں تو دنیا ہاتھ میں آ جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے لکڑی، اور جب آخرت والے حصے پر جاتا ہوں اس سرے پر تو اس کو اٹھاتا ہوں، وہ بھی اٹھ جاتی ہے۔ درمیان سے میں چاہتا ہوں کہ دونوں اٹھ جائے تو لکڑی نہیں اٹھتی۔ سمجھے؟ سنو، یاد رکھو کہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ تو بہلول کا یہ قول، یعنی بہلول نے متوجہ کیا کہ دنیا داری پر دیداری کا ملمہ نہیں چلے گا، کہ اندر سے بے دین اور ظاہر جو ہے دیداروں کا بنا لیا ہے، اور جتنا ہم کو جس سے جو فائدہ ملتا ہے اتنا ہی انسان استعمال کرتا ہے، اتنا ہی استعمال کرتا ہے۔ تو یہ بہلول کا نظریہ کہ دین اور دنیا دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ لیس منا من ترک الدین للدنیا ولیس منا من ترک الدنیا للدین۔ ہم سے وہ نہیں ہے جس نے دنیا کو دین کے لیے چھوڑا، اور وہ بھی ہم سے نہیں ہے کہ جس نے آخرت کو دین دنیا کے لیے چھوڑ دیا، یعنی دونوں کو اپنانا ہے۔ امیر المومنین بھی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو اپنایا جائے۔ بہلول کہتے ہیں یا یہ یا وہ، اس کے علاوہ روایات میں بے پناہ تضاد ہے۔ امیر المومنین نے اسی دنیا کی مذمت کی، فرمایا کہ ظاہرها لین مسها وقاتل سمها، دنیا وہ ہے کہ جس کو چھو اور دیکھو تو نرم و نازک اور خوبصورت ہے، اور اس کا باطن جو ہے اس میں زہر بھرا ہوا ہے۔ یعنی مثل الدنیا کا مثل الحیہ، دنیا کی مثال مثل سانپ کے، اس کا ظاہر جو ہے خوبصورت ہے، نرم و نازک ہے، لیکن باطن میں زہر بھرا ہوا ہے۔ ایک سانپ چمکتا ہوا لہراتا ہوا آ رہا ہے، باپ اور بیٹے دونوں کھڑے ہوئے ہیں، باپ خوفزدہ ہو رہا ہے اور بیٹا اس کی طرف لپک رہا ہے۔ کیا بیٹا باپ سے زیادہ بہادر ہو گیا؟ باپ ڈر رہا ہے سانپ سے، اور سانپ کو دیکھ کر کے باپ کیا اجداد بھی ڈر جاتے ہیں، بابا کیا نانا بھی ڈر جاتے ہیں۔ تو سانپ کا خوف تو ذہن میں ہوتا ہے۔ بچہ ہے جو سانپ کو پکڑنا چاہتا ہے، باپ ہے اس سے ڈر رہا ہے، اس کو روک رہا ہے۔ کیا بچہ باپ سے زیادہ بہادر ہو گیا؟ نہیں، بہادری کی بات نہیں ہے، وہ بے خبر ہے، وہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کی چمک کو دیکھ رہا ہے۔ باپ اس چمک کے اندر چھپے ہوئے خطرات کا احساس کر رہا ہے۔ عزیزو، یہی فرق ہے دنیا کے حکمرانوں میں اور امیر المومنین میں۔
کہ دنیا کے حکمرانوں کی عقل بچوں والی ہے، ان کا شعور بڑے ہونے کے باوجود اسی منزل پر ہے جس منزل پر ایک بچے کا ہوتا ہے کہ جو ظاہر کو دیکھ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آل محمد کا شعور کامل ہے، لہذا ظاہر سے کبھی انہوں نے فریب نہیں کھایا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ دوسرے مقام پر فرمایا الدنیا ضرارۃ، دنیا نقصان پہنچانے والی ہے، دنیا دھوکہ دینے والی ہے، یہ اعتبار کرنے والی چیز نہیں ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ دنیا کا ظل زائل، انما الدنیا کا ظل زائل، دنیا سایہ ہے، لیکن کیسا سایہ؟ دنیا کس انداز کا سایہ؟ وہ سایہ جو زائل ہونے والا ہے۔ اول تو سائے کا اپنا کوئی وجود نہیں، دوسرے وہ سایہ جو ڈھلتا ہوا، اس کی کیا حقیقت؟ آپ دیکھیں کہ سایہ ہے کیا؟ سائے کی طرف آپ جتنا بڑھتے جائیں گے، جتنا اس کی طرف لپکتے جائیں گے، آپ دن بھر چلیے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے گا، آپ سائے کو نہیں پکڑ سکتے۔ سایہ آپ کے آگے آگے رہے گا، سائے تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن آپ سائے سے رخ موڑ لیجئے، سائے کا سایہ پڑتا کہاں ہے؟ سایہ ہمیشہ نور کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اگر نور سامنے ہے تو پیچھے سایہ اس کے مقابلے میں، نور اگر پیچھے ہے تو سایہ سامنے اس کے مقابلے میں۔ تو سایہ وہ ہے جو ہمیشہ نور کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ سائے کی طرف جتنے قدم بڑھاتے جائیے گا آپ نہیں پہنچیں گے، سائے کو پا نہیں سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ نے سائے کی طرف سے منہ موڑا اور منہ موڑ کر کے دوسری طرف چلے، سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ کیا خوبصورت مثال میرے مولا نے دی کہ دنیا سایہ ہے، اس کی طرف بڑھو گے تو نہیں پا سکتے، اس سے منہ موڑ لو گے تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ چوتھی منزل پر لوگ امیر المؤمنین کے پاس ہیں، روایات میں ہے کہ دنیا کو پانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ بڑے بڑے دیدار بھی دیکھے گئے، بڑے بڑے مذہبی بھی دیکھے گئے۔ عبد الملک ابن مروان مسجد میں ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ والا بنا ہوا۔ کسی نے خبر دی کہ بابا جان گزر گئے، آپ کو خلافت مل گئی، اس نے وہیں پر قرآن کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد اعلان کیا کہ ھذا الفراق بینی و بینک۔ قرآن کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی ضرورت پیش آ گئی، قرآن کو بند کر دیا، کوئی بات نہیں۔ قرآن پڑھنا ہی صرف بند کیا ہوتا تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ خلافت اہم مسئلہ آ گیا، اس کے لیے قرآن کیا نبی کا جنازہ بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، لہذا قرآن بند کر دیا نہیں، اعلان کیا ھذا الفراق بینی و بینک، اب یہ ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی، خلافت و قرآن دونوں ایک ساتھ نہیں، حکومت و قرآن دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یا قرآن یا حکومت۔ یہ فرق ہے اہل دنیا میں اور اہل بیت میں کہ جہاں قرآن کا ساتھ کبھی نہیں چھوٹتا، حد یہ ہے کہ نو کے نیزہ پر ہیں تب بھی قرآن کا ساتھ ہے۔ یہاں مسند خلافت پر آئے تو قرآن کو فراموش کر دیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ امیر المؤمنین کے پاس چوتھی منزل پر لوگ آئے اور کہا یا علی اب آپ یہ ذمہ داری سنبھالیے۔ امیر المؤمنین نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ کل مجھ میں کون سا عیب تھا کہ جس کی بنیاد پر تم نے میری بیعت نہیں کی، اور آج ہمارے اندر کون سا کمال پایا جاتا ہے کہ تم سب بیعت کرنے کے لیے آ گئے۔ مجمع میں سناٹا، مجمع خاموش۔ امیر المومنین نے واضح کر دیا کہ یاد رکھو کہ علی کا کردار جو کل تھا وہی آج ہے، تمہارا مزاج بدلا ہے، امت بدلتی ہے، امام نہیں بدلتا۔ امام کا جو کردار ہے پہلے دن ہے وہی آخری دن ہے۔ کام بیعت کرنا چاہتے ہیں، کس لیے بیعت کرو؟
میں تمہاری گردنوں پر مسلط ہونے کے لیے نہیں آیا ہوں، کس لیے بیعت کرو؟ کہ نہیں، آپ اس ذمہ داری کو سنبھالیں تاکہ قانون الہی کا اجرا ہو، کہ جب اللہ کے دین کے لیے میں حکومت لے رہا ہوں تو خدا کے گھر چلو۔ مسجد میں آئے، منبر پر بیٹھے اور اس مقام پر بیٹھے جہاں پر رسول بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے پہلے بعد رسول کوئی بھی اس جگہ پر نہیں بیٹھتا تھا، جو بھی تھا وہ اس کے نیچے والے زینے پر۔ امیر المومنین وہاں پر بیٹھے، مجمع میں چیمی گوئی شروع ہو گئی۔ یہ کیا کیا علی نے؟ علی تو رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ امیر المومنین نے مجمع پر نظر ڈالی، کہا تم کو حیرت کس بات کی؟ جب رسول کے لائی ہوئی شریعت کے قانون کو نافذ کرنا ہے تو میں اسی جگہ بیٹھوں گا جہاں سے پیغمبر نے اس قانون کو نافذ کیا تھا۔ باقی کا اس جگہ پر نہ بیٹھنا اپنی نااہلی کا اعلان ہے، میرا اس جگہ پر بیٹھنا میرے اہل ہونے کا اعلان ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ دنیا کی مثال ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے دنیا کا نقشہ جو کھینچا، اس دنیا کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف دنیا کی یہ مذمت امیر المومنین کے خطبات نہج البلاغہ میں، ائمہ کے فرمودات جو دنیا کی مذمت میں، اور ایک طرف یہ اب حضرات اس دوران سورہ فاتحہ پڑھ ڈالیے مرحومین کے نام، جب تک یہ اذان ہو رہی ہے۔ مرحوم سید غلام حیدر ابن ناظم عباس مرحوم، مرحوم ناظم عباس ابن شفیق حیدر مرحوم، مرحومہ حسن بانو بنت ضیاء حسنین، مرحومہ حسین بانو بنت ضیاء حسنین، مرحومہ کلثوم بانو بنت ضیاء حسنین۔ صلوات۔ دوسری طرف قرآن کریم جب دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچتا ہے تو اس انداز میں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب، کھیل، لہو، یہ بھی کھیل ہے لیکن فرق ہے، لعب اس کھیل کو جس کو ناسمجھ کرے، اور لہو وہ کام کہ جس کو سمجھدار جب ناسمجھی کا کام کریں تو وہ لہو کہلاتا ہے۔ زینت ہے، آرائش ہے، تفاخر ہے، ایک دوسرے پر فخریہ باتیں کرنا، وتکاثر، اور پھر یہ کہ مال کی کتنی کثرت ہو جائے اور خاندان کتنا بڑا ہو جائے۔ اس کے لیے علماء نے مثال دی کہ دنیا کی زندگی اس اعتبار سے کہ انما الحیات الدنیا، تو اب دنیا کی زندگی ہے کیا؟ کھیل کود، تماشا، زینت، مال کے اوپر، اولاد کے اوپر فخر کرنا، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ کیا اسی زندگی کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس زندگی کو چھوڑ دیا وہ ہم سے نہیں ہے؟ عزیزوں، یاد رکھیں، ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے حیات الدنیا، یعنی دنیا والی زندگی، دونوں میں فرق ہے۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ اعلیٰ کہتے ہیں، اعلیٰ کے معنی بلند، اور اعلیٰ مرد کے لیے ہے تو اس کے لیے کہیں گے اعلیٰ، بلند، عورت کے لیے علیٰ کہیں گے، جناب زینب علیٰ مقام۔ تو مرد کی بلندی کا اعلان ہوگا لفظ اعلیٰ سے، عورت مؤنث کی بلندی کا اعلان ہوگا لفظ علیٰ سے۔ اسی طریقے سے بلندی کے مقابلے میں پستی، اگر مذکر کی پستی کا اعلان ہوگا تو ادنا، اور یہ اگر مؤنث عورت ہے تو اس کے مقابلے میں دنیا۔ تو دنیا کے معنی پست زندگی۔ اب یہاں پر انما الحیات الدنیا
یہ پست زندگی، پستیوں والی زندگی، اور وہ کیا ہے؟ کھیل ہے، کود ہے، زینت ہے، فخر و مباحات ہے، مال اور اولاد کی کثرت کی فکر کرنا ہے۔ یہ ہے پسترین زندگی، جس کو علماء نے اس انداز میں واضح کیا ہے کہ جب بالکل بچپنا ہوتا ہے، سمجھ نہیں ہے، تو انسان کھیل کود میں مصروف ہوتا ہے، بچہ سمجھتا نہیں ہے مگر کھیل رہا ہے۔ یہی بچہ جب سمجھدار ہو جاتا ہے اور سمجھداری کے باوجود ناسمجھی کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے تو اس کو لہو کہتے ہیں۔ اور پھر جب جوانی کی منزل آئی تو اب فکر ہے کہ زینت کی لباس کیسا ہونا چاہیے، کہ اس میں شکن نہیں پڑنا چاہیے، عطر کا استعمال ہونا چاہیے، بال کس انداز میں سنوارنے چاہیے، تمام فکر یہ ہوتی ہے زیب و زینت کی۔ یہ ہے انسان کی جوانی کی منزل، اور زینت پر تو بہت سی چیزیں قربان کر دیتے ہیں لوگ۔ حج کے لیے جائیے تو حج میں جہاں تمام قربانی ہے وہاں زینت کی بھی قربانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سر کے بال، جو انسان کے لیے زینت ہے، کہ اس کو راہ خدا میں قربان کر دو۔ ایسے افراد مجھے ملے، مولانا کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ سر کے بال نہیں منڈانے پڑے، چاہے ایک کے بدلے میں 2 بکرے قربان کر دیں۔ عزیزوں، بال کٹانے کے لیے راضی برضا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا طریقہ نکل آئے کہ یہ بال بچ جائیں۔ پہلی مرتبہ جو حج کرے گا اس کو سرورہ کہتے ہیں، اس کو بہرحال بال کو منڈوانا ہے، فکر پوری ہے کہ یہ بچ جائے، کیونکہ اس کو ہم زینت سمجھ رہے ہیں، اور خدا چاہتا کہ یہ بال کٹ جائے۔ خدا جہاں چاہتا ہے کہ یہ بال نہ کاٹے جائیں، اس بال کو ہم کاٹنا پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کلین شیو، اور جہاں خدا کہہ رہا کہ یہ بال قربان کر دو، زینت کی خاطر اس کو بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو داڑھی رکھنا استحباب میں ہے نہیں، احتیاط واجب ہے کہ نہیں منڈا سیرت ائمہ ہے۔ دوسری طرف سر کے بال حج میں ہے، منڈوا دیجیے عزیزوں۔ تو یہ زینت ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اور عمر آگے بڑھی، اب جو ہے ایسے کاموں کا چرچا ہوگا یا ایسی باتوں کو بیان کیا جائے گا جس سے دوسروں پر اپنی برتری ثابت کی جائے۔ اپنا کمال ہے تو اس کا ذکر ہوگا، اور اگر اپنا کمال نہیں ہے تو اپنے سے متعلق کوئی ہے اس کا کمال۔ خود نہیں بنے ہیں تو رشتہ داروں کے کمالات کے فخر و مباحات، اور پھر ایک منزل وہ آتی ہے کہ انسان میں حرص بڑھتا جاتا ہے، جتنی دولت آتی جاتی ہے اتنا ہی ہوس بھی بڑھتی جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہاں پراپرٹی بنا لی اور وہاں فلیٹ بنا لیا اور یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، اور پھر ماشاءاللہ میرے 5 بیٹے ہیں اور اتنے پوتے ہیں، اتنے نواسے ہیں۔ اب یہ فخر و مباحات یہاں تک کہ زندگانی دنیا سمٹ گئی۔ قرآن نے کہا یہی پست زندگی ہے، یہی پست زندگی ہے۔ لیکن جو خدا والے ہیں انہوں نے حیات دنیا کو کس انداز میں گزارا ہے؟ بچپنا لہو و لعب سے پاک، جوانی کوئی ظاہر زینت نہیں، مال دنیا کی طرف فکر نہیں، تو عزیزوں زینت حیات دنیا، تو اس کے معنی یہ کہ پست ترین زندگی، ورنہ دنیا کو حاصل کرنے سے دین نے نہیں منع کیا ہے، نہ معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ روایات میں جہاں اس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہیں اس دنیا کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ چنانچہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ دنیا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سکان عرش ہے، جہاں پر انبیاء آئے، جہاں پر مرسلین آئے، جہاں پر ملائکہ کو بھیجا جاتا ہے، جہاں پر روح کو نازل کیا جاتا ہے، جہاں پر پورا کلام خدا آیا ہے، اس کی مٹی اس قابل ہے کہ اس کو پروردگار نے سجدہ گاہ بنایا ہے، یہاں پر پیشانیوں کو جھکایا ہے۔ اس انداز میں مولا نے دنیا کی تعریف کی۔ تو کیا کبھی بیان کچھ ہے، کبھی بیان کچھ ہے؟ اگر مذمت کیا ہے
تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کسی اور موقع کی تقریر ہے، جیسا ماحول دیکھا اور ہم نے ویسی تقریر کر دیا۔ کیا معصومین کا کیریکٹر بھی ایسا نہیں؟ امام نے اگر مذمت کی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ بھرپور ہے اور صحیح ہے، اور تعریف کی ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے، ایک طرف انسان کی تعریف کی گئی تو لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کے سر پر تاج عزت و شرافت و کرامت رکھا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہو رہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کی خلقت احسن تقویم پر کیا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اس بزم ہستی کو سجانے کے بعد جب اس نے انسان کو خلق کیا تو اپنا قصیدہ پڑھا، ملائک کو خلق کر کے، جنت کو خلق کر کے، کوثر و تسنیم کی تخلیق کر کے پروردگار عالم نے اپنا قصیدہ نہیں پڑھا، لیکن جب انسان کو خلق کیا تو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو ایک طرف قرآن تعریف کر رہا ہے اور دوسری طرف اسی انسان کی مذمت ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ انسان گھاٹے میں ہے، یہ انسان خسارے میں ہے۔ اولئک کالانعام، یہ مثل جانوروں کے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو ایک طرف یہ انسان تاج عزت و شرافت کا وارث قرار پایا، اس کی خلقت احسن تقویم، خالق اپنا قصیدہ پڑھ رہا ہے اس کو خلق کر کے، دوسری طرف یہ گھاٹے والا ہے، دوسری طرف یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ عزیزوں، یہ دو متضاد قول قرآن کے نہیں ہیں، بلکہ انسانیت کے دو رخ ہیں۔ یہ انسان جب آدم کی شکل میں ہو، جب نوح کی شکل میں ہو، جب ابراہیم کی صورت میں ہو، جب موسیٰ کی شکل میں ہو، جب عیسیٰ کی شکل میں ہو، جب داؤد اور سلیمان کی شکل میں ہو، جب مرسل اعظم کی صورت میں آئے، جب ائمہ طاہرین کی نظر کی شکل میں آئے، تو یہ وہ ہے کہ جس کے سر پر تاج کرامت رکھا گیا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات ہے، ملائک کی جبین اس کے قدموں پر جھکا دی جائے اس قابل ہے، لیکن یہی انسان جب قابیل کی شکل میں آتا ہے، نمرود کی شکل میں آتا ہے، حامان کی شکل میں آتا ہے، شداد کی شکل میں آتا ہے، فرعون کی شکل میں آتا ہے، یہی انسان جب ابو جہل کی شکل میں آتا ہے، یزید کی شکل میں آتا ہے، متوکل کی شکل میں آتا ہے، تو قرآن کہتا ہے یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو اس میں تضاد نہیں ہے۔ دنیا کے دو رخ امیر المومنین نے بیان کیے ہیں، ایک رخ قابل مذمت اور ایک رخ لائق تحسین۔ چنانچہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لیس الزہد ان لا تملک شیئا، یہ زہد نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو، ان الزہد کہ لا تملک کا شیء، زہد یہ ہے کہ کسی چیز، کوئی چیز تمہاری مالک نہ بنے۔ دین یہ کہتا ہے کرسی مل رہی ہے لے لو، دولت مل رہی ہے کماؤ خوب راہ خدا۔ دین نے منع نہیں کیا، اور اگر دولت نہیں کمائیں گے تو کار خیر کیسے کریں گے؟ گھر کا ہر فرد نہیں کماتا ہے، اگر آپ نہیں کمائیں گے، کسب معاش نہیں کریں گے، تو پھر 5 سال کے بچے کو کون کھلائے گا؟ ایک مریض گھر میں ہے مفلوج، اس کی دوا کون کرے گا؟ اس کی نگہداشت کیسے ہوگی؟ یعنی کماؤ، بہترین مکان بناؤ، بہترین اسباب حیات کو فراہم کرو، لیکن دولت تمہاری مالک نہ بنے، تم دولت کے مالک بنو۔ مکان تمہارا مالک نہ بنے، تم مکان کے مالک بنو۔ سواری تمہاری مالک نہ بنے، بلکہ تم سواری کے مالک ہو۔ یعنی تمہارے کردار کا عکس تمہاری دولت میں نظر آئے، دولت کا اثر تمہارے مزاج میں نہ آنے پائے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کی پستی یہ ہے کہ ملکیت اس کی مالک ہو جائے۔ اگر دولت کے قبضے میں چلے گئے، اگر اقتدار کے قبضے میں چلے گئے، چنانچہ ایک صاحب تھے
ہمارے ہی قریب کے تھے، بڑے عبادت گزار، بڑے مذہبی ہر جگہ، اور اللہ نے اس کا صلہ دیا، ایک بڑے منصب پر فائز ہو گئے۔ بھائی اب تو آپ نظر نہیں آتے، کہا مولانا آپ نہیں جانتے، پروٹوکول یہ ہے، اب میرے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ میں عام لوگوں سے مکس اپ نہ جاؤں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ کرسی ان کے قبضے میں نہیں ہے، یہ کرسی کے قبضے میں ہے۔ اگر کرسی ان کے قبضے میں ہوتی تو یہ اس کا مزاج بدل دیتے، انہوں نے اپنا مزاج بدلا۔ کیا بہترین بات کہ تم چیز کے مالک، چیز تمہاری مالک نہ بنے، تم چیز کے مالک بنو۔ یعنی متوجہ کیا ہے کہ دولت اگر تمہارے پاس آئے تو خدیجہ بنو، قارون نہ بنو۔ اگر خدیجہ والا مزاج ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دولت ہمارے قبضے میں ہے۔ اور دونوں کرداروں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قارون کے پاس بہت دولت تھی، کوئی حساب نہیں، 40 سیٹوں پر کنجیاں بار ہوتی تھی، خزانے کتنے ہوں گے؟ جناب موسیٰ نے حساب لگایا کہ اتنی زکوٰۃ ہوتی۔ اب قارون بگڑ گیا، اتنی زکوٰۃ کیوں دے دوں؟ میں نے محنت سے کمایا ہے۔ آپ بتائیے کہ انسان کیا لے کر کے جائے؟ بہت پراپرٹی بنا لی، نہ لاکھوں کا کفن ہوتا ہے، نہ ہی لاکھوں کی قبریں ہوتی ہیں، کیا لے کر کے جائے؟ بہت دولت اکٹھا کر لی۔ جناب موسیٰ نے مانگا، ناراض ہو گئی، اور ناراضی نہیں بلکہ نبی کے مقابلے میں آیا، اور مقابلے ہی میں نہیں آیا بلکہ نبی پر الزام لگا۔ دولت تھی، عورت کو خریدا کا الزام لگا۔ یعنی مزاج برہم ہوتا ہے، بگڑتا ہے دولت سے، تو پھر دولت مند الزام تراشیاں شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کسی پر الزام لگانا بہت آسان ہے، لیکن پیش پروردگار بہت بڑا گناہ ہے۔ ہو سکتا ہے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں مگر یہ نہیں معاف ہو جو کسی پر الزام لگا دیا جائے۔ شریعت کہتی ہے اگر اسلامی حکومت ہے اور الزام لگا دیا اور نہیں ثابت کر پایا تو مجمع میں اس کو 80 کوڑے مارے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو فرعون قارون سے جناب موسیٰ نے مانگا، اس نے نہیں دیا، انکار کیا۔ یہ مزاج آپ دیکھیے کہ دولت آنے کے بعد اگر خمس حق امام ہے، حق سادات ہے، خدا ہی نے دیا ہے نا، ہم اگر اس کی راہ میں دیں گے، بچت میں سے دے رہے ہیں تو وہی پروردگار ہماری بچت کو دوگنا کر دے گا۔ مگر مزاج یہ ہے کہ اتنا چلا جائے گا تو کیا ہوگا۔ اگر یہ مزاج ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پیسے آنے کے بعد قارون کا مزاج پایا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے پاس بہت دولت تھی، ہمارے پاس کم ہے، ہم 2000 بچانے کے چکر میں ہیں، خمس نہ نکالا۔ دوسرا کریکٹر ہے جناب خدیجہ کا۔ مرسل اعظم نے مانگا نہیں، یہ نہیں کہا کہ خدیجہ اتنا خمس دے دو، اتنی زکوٰۃ دے دو، نہیں، بغیر مانگے اپنی پوری دولت پیغمبر کے قدموں میں ڈال دی۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ دولت آنے کے بعد خدا کی راہ میں خرچ ہو یہ ذہن بن جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ مزاج خدیجہ پایا جاتا ہے۔ دولت آنے کے بعد اضافے کی فکر ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ مزاج قارون ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو دنیا کمانے سے نہیں منع کیا گیا ہے، خوب کمائے دنیا کمانے سے نہیں منع کیا گیا۔ امیر المومنین نے بڑی خوبصورت بات کہی، اور آپ نے فرمایا کہ من ابصر بہا آمت ہو، من ابصر بہا بصرت ہو، ومن ابصر الیہا آمت ہو۔ دنیا کیا ہے؟ جو بھی دنیا کے ذریعے سے دیکھتا ہے تو دنیا اس کی بینائی میں، روشنی میں اضافہ کر دیتی ہے، اور جو بھی دنیا کی طرف دیکھتا ہے دنیا اس کو اندھا کر دیتی ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ جو دنیا کے ذریعے سے دیکھے دنیا اس کی بینائی میں، اس کی فراست میں اضافہ کرتی چلی جائے گی۔ میں مثال دے دوں تاکہ مولا کی بات اور واضح ہو جائے۔ سورج دیکھا ہے نا،
رات کی تاریکی، اندھیرا سامان گم ہو گیا، کوئی چیز آپ ڈھونڈ کر کے تھک گئے، آپ کو نہیں دکھائی دی۔ صبح سورج طلوع ہوا، اجالا ہوا، اب ہر چیز آپ سورج کی روشنی سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ذریعے سے آپ نے اس گمشدہ چیز کو بھی حاصل کر لیا۔ یعنی کل بھی آنکھیں تھیں رات میں، مگر یہ آنکھیں کام نہیں کر رہی تھیں اتنا جتنا سورج کے ذریعے کام کر رہی ہیں، کیونکہ اب آپ سورج کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ کی نگاہوں میں اضافہ ہو گیا، اب ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ اب اس کے برخلاف اگر آپ نے سورج کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، گھنٹوں سورج کو نہار رہے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی چمک میں کچھ نظر نہ آئے گا۔ اب آپ کچھ نہیں دیکھیں گے، بلکہ روشنی کم ہو جائے گی، رخصت ہو جائے گی۔ یہی امیر المومنین سمجھا رہے تھے کہ دیکھو کہ دنیا کے ذریعے سے دیکھو تو تم کو سب نظر آئے گا، دین بھی نظر آئے گا، شریعت بھی نظر آئے گی، لوگوں کے حقوق بھی نظر آئیں گے، طرز حیات بھی دکھائی دے گا۔ لیکن جب تم دنیا کی طرف دیکھو گے تو نہ تم کو دین دکھائی دے گا، نہ شریعت دکھائی دے گی، نہ قانون پروردگار دکھائی دے گا، نہ مقصد امام مظلوم دکھائی دے گا، بلکہ انسان اتنا اندھا ہوگا کہ جنت بھی سامنے ہوگی تو جنت نظر نہیں آئے گی، ملک رائے دکھائی دے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ اس لیے کہ دنیا کی طرف دیکھا ہے، یہی فرق ہے دنیا اور آخرت دونوں کو لے کر۔ یعنی بہترین آخرت وہ ہے کہ جس کو دنیا کے ذریعے حاصل کیا جائے، بہترین آخرت جس کو دنیا کے ذریعے حاصل کیا جائے، اور بہترین دنیا وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آخرت کو سنوارا جائے۔ دونوں میں بالکل توازن ہے۔ عزیزوں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ ایک صحابی تھے علا ابن رزین حارثی، انہوں نے بہترین مکان بنایا، شاندار کوفے میں بہترین مکان انہوں نے بنایا، اور امیر المومنین کو دعوت دی۔ جو لوگ مزاج امیر المومنین سے واقف نہیں تھے، چوتھی منزل پر آ کر کے بیعت کی تھی، وہ یہ سمجھے کہ ابھی امیر المومنین اس کے گھر کو دیکھ کر کے اس کو نصیحت کریں گے، ڈانٹیں گے، کیا فضول خرچی ہے۔ امیر المومنین جب علا کے گھر پر گئے تو ناراض نہیں ہوئے، خوش ہوئے، کیا بہترین گھر ہے، بہترین مکان ہے علا، تم نے بہت اچھا مکان بنایا، لیکن اس سے اچھا مکان بناؤ۔ اب جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اس گھر کو دیکھ کر کے امیر المومنین نصیحت کریں گے، تم دنیا دار ہو گئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھا گھر بناؤ۔ اللہ نے کہا مولا اس سے اچھا گھر، جو کچھ تھا میں نے خرچ کر دیا، اس کو میں نے بنا دیا۔ کہ اس سے اچھا گھر تم اسی گھر کے ذریعے بناؤ، اور تم کو اس سے بہتر گھر کی ضرورت ہے آخرت میں، لہذا تم اسی گھر کے ذریعے آخرت کے گھر کی تعمیر کرو، اور اس اعتبار سے کرو کہ اس میں مہمان نوازی کرو، ذکر خدا سے اس کو معمور کرو، یہاں پر تلاوت کی آواز ہو، رب سے مناجات کی صدا بلند ہو، اس انداز میں تم اس کے ذریعے سے اس سے بہتر گھر آخرت میں حاصل کر لو گے۔ عزیزو یاد رکھیں کہ بہترین مکان کے مومنین مالک بنے، امام خوش ہوں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس مکان میں اس کے کردار کا اثر ہو، وہاں نغموں کی آواز نہ ہو، تلاوت قرآن کریم گونجتی نظر آئے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ دعاؤں کا اہتمام ہو، کبھی دعائے ندبہ ہو، کبھی دعائے کمیل ہو، تو وہی گھر آخرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ اس کے برخلاف علا کا بھائی تھا عاصم، اللہ نے کہا مولا میرے بھائی عاصم کو سمجھا دیجیے، ساری پراپرٹی بیچ کر کے راہ خدا میں ایک جھوپڑے میں رہتے ہیں، کپڑا بہت معمولی، لذیذ غذائیں بھی نہیں کھاتے، جو کی روٹی کھاتے ہیں۔ امیر المومنین کی پیشانی پر شکن آ گئی، خوش ہونا چاہیے تھا نا، یہ زاہد ہو گئے، اللہ والے ہو گئے۔ امیر المومنین عاصم کے پاس گئے اور کہا اٹھ دشمن خدا، تم نے یہ اپنا حال کیا بنا رکھا ہے،
عاصم حیرت سے، مولا میں نے کیا غلطی کی ہے؟ میں تو خدا کا ذکر کر رہا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا ایسا تم نے کیوں کیا؟ یہ لباس، یہ نعمتیں خدا نے مومنین کے لیے خلق کی ہیں، مومنین اس سے لطف اٹھائیں گے، اللہ خوش ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کی پیروی ہے، آپ کا بھی لباس پھٹا ہوا ہے، آپ بھی جو کی روٹی کھاتے ہیں وہ بھی آدھا پیٹ، میں تو آپ کا فالوور ہوں، جو آپ کر رہے ہیں وہی میں کر رہا ہوں، آپ مجھ کو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا میری اور تمہاری برابری نہیں ہو سکتی۔ عزیزوں مزاج پہچانیے، ہمارا اور آپ کا، اگر آپ کے پاس دولت ہے اور اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے، کوئی بات آ گئی تو آپ کہیں گے ہماری تمہاری برابری۔ کمتر پر کوئی نہیں کہتا کہ ہماری تمہاری برابری۔ امیر المومنین نے کہا ہماری اور تمہاری برابری۔ عاصم کون ہے؟ ایک معمولی شہری۔ امیر المومنین کون ہے؟ آج جو 40 اسلامی ممالک الگ الگ ہیں، یہ کل ایک ملک تھا۔ مصر ملک نہیں تھا، صوبہ تھا۔ حجاز سعودی عربیہ یہ ملک نہیں تھا، صوبہ تھا۔ شام ایک صوبہ تھا۔ یہ حکومت امیر المومنین کی اتنی دور تک، عراق کا علاقہ، ترکستان کا علاقہ، اتنی بڑی مملکت کے وارث امیر المومنین۔ امیر المومنین نے فرمایا کیونکہ میرے اوپر خلافت کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، لہذا میں نے لباس ایسا پہنا ہے کہ میری حکومت کا غریب آدمی بھی اپنے پھٹے لباس میں شرم کا احساس نہ کرے۔ اگر میرے پیوندار لباس کو دیکھے گا تو وہ خوش ہوگا کہ میرے امیر کا لباس ایسا ہے، تو میرے لباس میں اگر پیوند لگے ہیں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے۔ اور سنو، میں نے بھر پیٹ کبھی جو کی روٹی اس لیے نہیں کھائی کہ اتنی بڑی حکومت میں کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو اور علی کا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ چنانچہ دوسروں نے لکھا، انگریز مورخین نے، کہ دنیا میں اتنی بڑی حکومت میں کہ علی کو جتنی بڑی حکومت ملی ہے، کسی کی بھی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جو علی کے جیسی حکومت ہو، اور اس میں انفرادیت یہ کہ جتنے دنوں امیر المومنین نے حکومت کی ان کے حدود مملکت میں کوئی بھوکا نہیں سویا۔ یعنی کتنا اچھا نظام تھا کہ آپ نے روٹی کا رائٹ ہر ایک کو دیا اور کوئی بھوکا نہیں سویا۔ تو امیر المومنین نے عاصم کو یہ کہہ کر کے ڈانٹا۔ عزیزوں پریشانی کہاں پر آتی ہے؟ پریشانی وہاں آتی ہے کہ جب دین اور دنیا اس طریقے سے ٹکرا جائے کہ اب اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو آخرت ختم ہو جائے گی، وہ دو راہ، اور وہاں یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کس کو اپنانا ہے۔ جب تک دونوں ساتھ ہیں چلیں۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم نے بے دینی پر دیداری کا ملمہ چڑھا رکھا ہے۔ ہم نے اس لباس علماء میں بھی دنیا کے حصول کو اس کا بھی ذریعہ بنا دیا۔ اماموں کا استعمال وہاں ہم کر رہے ہیں، ٹوپیوں کا، کہ جہاں سے ہماری دنیا بن جائے۔ ہمارا یہ مزاج ہو گیا اور یہی مزاج باقی ہے۔ اب یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا فکر ہے، کیا طرز عمل ہے، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دنیا یہاں سے بن جائے گی تو ہم اسی در پر۔ حد یہ ہے کہ اپنے توحید کے عقیدے کے ساتھ دنیا حاصل کرنے کے لیے بتوں کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ سب معاف کر دے گا، شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ یہ دنیا کئی دن کام آنے والی ہے، کتنے دن یہ دنیا چلے گی۔ یہ فکر جو آ گئی، امیر المومنین نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب لوگ دین کو چٹنی کے طور پر استعمال کریں گے، پوری زندگی خلاف شریعت، مسجد میں آ گئے دیدار ہو گئے، کچھ ایسے کام کرنے کے دیدار کہلائیں۔ عزیزوں کیوں؟ یاد رکھیں کہ جب لذیذ غذاؤں سے بدہضمی شروع ہو جاتی ہے تو انسان چاہتا ہے کچھ چورن مل جائے۔ یعنی جب بے دینی کی بدہضمی حد سے بڑھ جاتی ہے تو دین کو چٹنی اور چورن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے میرا قول نہیں، امیر المومنین کا ہے۔
کہ ایسا زمانہ ہے۔ اب آئیے میں تاریخ سے دو مثالیں دیتا ہوں کہ جہاں دین اور دنیا دونوں، پیسر سعد اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر ملا کہ تم جاؤ اور رے کی گورنری سنبھالو۔ وہ تیاری کر رہا تھا رے جانے کی، ادھر امام حسین اسلام مکے سے نکل چکے تھے، ابن زیاد کوفے کا گورنر بنا دیا گیا تھا، اسی کے ہاتھ میں اپائنٹمنٹ تھا۔ اس نے پیسر سعد کو بلایا، یہاں تم فوج لے کے کربلا چلے جاؤ۔ کیوں؟ فرزند رسول نے بیعت سے انکار کر دیا، ان کو بیعت پر راضی کرو، اور اگر بیعت پر راضی نہ ہو تو سب کو تہہ تیغ کر دو، ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ امیر تم کیسی بات کر رہے ہو؟ حسین نواسہ رسول ہیں، بڑا مرتبہ ہے ان کا، کہ یہ کام تو تم کو کرنا ہے۔ امیر ہم کو معاف کرو، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اپائنٹمنٹ لیٹر لاؤ۔ وہ کیوں؟ کہ جب تم وہ کام نہیں کر سکتے تو پھر تم گورنر بھی نہیں بنو گے۔ گورنر وہ بنے گا جو لشکر لے کر کے کربلا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیسر سعد چاہتا ہے کہ دنیا بھی بچی رہے اور آخرت بھی، کہ امیر آخرت برباد ہو جائے، جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا، یہ کام مجھ سے نہ لو۔ کہا تو پھر ٹھیک ہے جاؤ، جب یہ کام نہیں کرنا چاہتے جنت چاہتے ہو جاؤ۔ پیسر سعد نے کہا اچھا مجھے ایک رات کا موقع دو۔ ساری رات وہ جاگتا رہا، ٹہلتا رہا، کربلا جائیں نہیں جائیں، نہیں جاتے ہیں تو حکومت چلی جائے گی۔ صبح آیا اور اس نے چند شعر کہے، دنیا ابھی سامنے ہے آخرت بعد میں آئے گی، ابھی جو سامنے ہے اس کو لے لیا جائے بعد میں سوچا جائے گا۔ مزاج پہچان، اس پر عمل کر لیا جائے بعد میں سوچا جائے گا، اور اگر نہیں ہے آخرت تو حکومت تو مل جائے گی، ہے تو وقت ہے توبہ اور استغفار کر لیں گے، پچھتا لیں گے۔ یہ فیصلہ اس نے شعر کے حوالے تاریخ میں درج کرا دیا، اور کہا امیر ہم کربلا جائیں گے۔ اور یہ سوچتا ہوا چلا کہ شاید کوئی ایسا راستہ نکل آئے گا کہ جنگ نہیں ہوگی تو ہم کو حکومت بھی مل جائے گی اور اس سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ یعنی کربلا آنے کے بعد بھی پیسر سعد بار بار یہ خط لکھ رہا ہے۔ ایک منزل وہ آئی کہ اب سرداری چھوڑو، اب بات چیت زیادہ نہیں ہوگی، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ اب پیسر سعد نے آخرت کو چھوڑ دیا اور دنیا کی حکومت کو لے لیا، اپنی دنیا کو بچایا، آخرت کو تباہ کر دیا۔ یہ ہے کیریکٹر پیسر سعد۔ اب ایک کیریکٹر ہے جناب حر، اور وہ کس انداز کا؟ حر کو بھی اپائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا خراسان کی گورنری کا، لیکن اس کے ذمے امام حسین کے شہید کرنے کا کام نہیں دیا گیا تھا۔ اس سے کہا گیا تھا کہ حسین کو کوفے آنے سے روکو اور بات چیت کو طول دو یہاں تک کہ وہ یزید کو خلیفہ ماننے کو تیار ہو جائے، اس کے بعد تم خراسان چلے جانا۔ اور بھی امام حسین اسلام کے راستے میں آیا، وہ چاہتا ہے کہ ملازمت بھی رہے اور ساتھ ساتھ آخرت بھی تباہ و برباد نہ ہونے پائے۔ وہ امام کے ساتھ ساتھ ہے، امام کا احترام بھی کر رہا ہے۔ یہیں پر میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، دو چیزیں ہیں نا، بہت پہلے بحث چلی تھی عقیدہ اور عمل۔ عقیدہ اور عمل دونوں لازم ہے۔ عقیدہ محرک عمل ہے، تحریک عمل پیدا کرتا ہے، اور عمل عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، دونوں ضروری ہے۔ لیکن ان دونوں کے ساتھ کہ عقیدہ بھی اور عمل بھی، یہ دونوں کیا نجات کے لیے کافی ہے؟ حر کے کیریکٹر سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ عقیدہ اور عمل یہ دونوں نجات کے لیے کافی نہیں، کیونکہ حر کا عقیدہ کیا تھا کہ جب امام حسین نے کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو حر سردار تھا،
اس نے کہا کہ میں یہ بے ادبی نہیں کر سکتا، آپ کی ماں خاتون جنت، آپ کے علاوہ اگر کوئی کہتا تو میں اس کو جواب دیتا، لیکن مجھے معاف کیجیے گا، میں خاتون جنت کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہہ سکتا۔ بہت احترام ہے، تو یہ عقیدہ ہے نا، عقیدہ سمجھو۔ جب عمل کی منزل آئی تو امام نے حر سے کہا کہ یہ بتاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ساتھ ہوگی یا الگ؟ تم جاؤ الگ اپنے لشکر میں نماز پڑھو اور میں اپنے اصحاب کے ساتھ الگ نماز پڑھتا ہوں۔ حر نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں الگ نماز پڑھوں، میں آپ کے پیچھے پڑھوں، اور وہی طریقہ نماز جو امام حسین کا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا عمل بھی مختلف نہیں، عقیدہ بھی یہ ہے اور عمل بھی یہ ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کہیں سے کمزوری نہیں۔ یہیں پر حر مر جائے مقام شرف میں، اگر اس کو موت آ جاتی تو کیا یہ اس کا عقیدہ اور عمل اس کو جنت پہنچا دیتا؟ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے، آپ کا راستہ روکا تھا۔ کیوں جنت میں نہیں جا سکتا؟ امام کے احترام میں کوئی کمی نہیں کیا تھا، اس نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی، امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی، جناب زہرا کو جانتا اور مانتا تھا، کمی کیا تھی؟ جنت میں کیوں نہیں جا سکتا ہے اس وقت؟ کمی یہ ہے کہ امام کو بھی مانتا ہے اور یزید کو بھی مانتا ہے۔ ابھی حر جنتی نہیں ہے، جب یہ صبح عاشور فیصلہ کر کے امام کے لشکر میں آ جائے گا تو حر جنتی ہوگا۔ تو اس کے معنی یہ کہ جو یہ دو رنگی نہیں چلے گی کہ باطل کا بھی ساتھ اور حق کا بھی اعلان، ایسے دو رنگی کرنے والے انہوں نے اس طریقے کو دنیا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا، اور ہم نے بھی ان کو ممبروں پر جگہ دے دی۔ جن کا عقیدہ ہی امیر المومنین کی ولایت پر نہیں ہو اور ان سے ہم مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب 40ویں کی مجلس آپ تقریر کرا لیجئے بین الملل، وہ کافی ہے، لیکن آپ ان کو ممبر دیجئے اور ایصال ثواب 40ویں کی مجلس پڑھوائیے۔ عزیزوں، وہ اس لیے نہیں ہے خوش، اس لیے نہیں آئے ہیں، آل محمد کو تسلیم کرنا، اہل بیت کو ماننا، یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے، کسی کا احسان نہیں ہے۔ اگر واقعاً ماننا ہے تو باطل کا ساتھ چھوڑو، حق کی پناہ میں آؤ۔ یہی فرق تھا عبداللہ ابن زبیر اور حر میں، ابن زبیر اور حر میں۔ زبیر امیر المومنین کی پھوپھی کے بیٹے، انہی کا بیٹا تھا عبداللہ ابن زبیر۔ جنگ جمل میں امیر المومنین کے مقابلے زبیر کو امیر المومنین نے بلایا، کہا زبیر تم میرے بچپنے کے دوست، میرے بھائی، تم میرے خلاف تلوار اٹھاؤ گے، کیا فرمان رسول بھول گئے ہو؟ زبیر رونے لگے۔ زبیر جنگ جمل کے میدان سے نکل گئے، مولا کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، قتل ہو گئے، جان دے دی، کسی نے ان کو قتل کر دیا۔ مگر فرق آپ پہچانے کہ زبیر بھی باطل کے ساتھ تھے، حر بھی باطل کے ساتھ تھے، لیکن حر علیہ السلام کہلایا، زبیر کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ صرف باطل کا ساتھ چھوڑنا کافی نہیں ہے، باطل کا ساتھ چھوڑ کر کے حق کی پناہ میں آنا۔ اگر زبیر نے ساتھ چھوڑا تھا تو علی کے ساتھ آتے تو کامیاب ہوتے، امیر المومنین کے ساتھ نہیں آئے۔ تو حر اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے باطل کا ساتھ چھوڑا۔ تو اب دونوں میں فرق پہچانے کہ پیسر ساتھ دین اور دنیا دونوں کو لے کر کے چلا، لیکن ایک منزل وہ آئی کہ دونوں میں سے ایک چھوڑنا ہے تو اس نے آخرت کو چھوڑا، دنیا کو اپنا لیا۔ حر بھی دین اور دنیا دونوں کو ایک ساتھ، دنیا اور آخرت کو ایک ساتھ لے کر کے چلا، لیکن ایک منزل وہ آئی کہ یا دنیا یا آخرت، اس نے دنیا کو چھوڑ دیا، آخرت کو اپنا لیا۔ اب یہی دو فکریں ہیں کہ جب دنیا اور آخرت کے درمیان
درمیان ٹکراؤ ہو، اگر ہم آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا کو اپنا لیں تو یہ پسر ساج کی فکر ہے، اور اگر اس ٹکراؤ میں ہم دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو اپنا لیں، یہی حر کی سیرت ہے، یہی حر کا کردار ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ بہت سی ایسی منزل آتی ہے، یا ملازمت اور یا نماز، یا ملازمت یا شریعت، تو اب اس دو راہے پر آدمی پھنستا ہے تو کس چیز کو اپنائے؟ عزیزوں، دنیا اور آخرت دونوں ہی، یہ دنیا آخرت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کربلا والے اہل آخرت تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کمزور لوگ تھے، دولت والے بھی تھے، بڑی بڑی تجارت والے بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام خرمے کی تجارت کرتے تھے۔ آپ بتائیے، آپ گھر سے نکلیں 100-200 آدمیوں کے ساتھ سفر پر، 6 مہینے کا سفر ہو، سال بھر کا سفر ہو، تو پیسوں کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اخراجات کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام حسین جو مدینے سے چلے ہیں، کتنے اونٹ لیے ہوں گے، خریدے ہوں گے، کتنے کرائے پہ لیے ہوں گے، کھانے پینے کا سامان اکٹھا کیا ہوگا، ایک بڑا باورچی خانہ ہوگا، یہ سارے اخراجات تھے نا۔ مکے میں رکے تو اگر امام کے پاس پیسے نہیں تھے تو امام نے کہاں سے خرچ کیا؟ کربلا آ کر کے 60,000 درہم کی زمین خریدی، تو اس کے لیے رقم کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ عزیزوں، کربلا والے ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو جان دینے کے لیے آ گئے، نہیں، ایسے افراد تھے کہ جو بڑی بڑی پراپرٹی کے مالک تھے، لیکن حق کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے آئے۔ زہیر سردار قبیلہ تھے، اچھی پراپرٹی کے وارث تھے، حر اس کا شمار بھی سرداروں میں تھا۔ کتنے ایسے تھے جو میدان کربلا میں تھے، لیکن ان کے پیش نظر آخرت تھی۔ امام حسین نے یقین آخرت کے بعد ان سے کہا کہ تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ہماری جان کے در پہ ہیں، صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ جاؤ گے تو یہ روکیں گے بھی نہیں۔ کوئی نہیں گیا، امام نے چراغ کو بجھا دیا، کہا اندھیرا ہو گیا ہے، خاموشی سے اٹھو چلے جاؤ۔ یہ امام نے شب عاشور چراغ نہیں بجھایا، بلکہ دلوں میں چراغ معرفت کو روشن کیا، اس لیے کہ چراغ کے بجھنے کے بعد اگر کوئی چلا جاتا امام کا ساتھ چھوڑ کر کے تو اس کا چلا جانا بہتر تھا، کیونکہ وہ اس عقیدے کے ساتھ جاتا کہ امام روشنی میں دیکھتا ہے، اندھیرے میں نہیں دیکھتا، امام نہیں دیکھ رہے چلے جائیں، جبکہ امام اس ذات کا نام ہے کہ جو اندھیرے میں بھی اسی انداز میں دیکھتا ہے جس انداز میں امام اجالے میں دیکھتا ہے۔ امام کے لیے اجالا اور اندھیرا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ یہ امام پر جان قربان کرنے والے اصحاب تھے، اور کیسے اصحاب کہ امام مظلوم نے ان کو یاد کیا، اور اس انداز میں واللہ انی لا را اصحابا اوفا من اصحابی، قسم خدا کی میں کسی کے اصحاب کو اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا نہیں پاتا، میرے اصحاب سب سے زیادہ باوفا ہیں۔ عزیزوں، یہ باوفا اصحاب امام مظلوم ہر ایک کا لاشا اٹھا کر کے مقتل سے خیمے تک، امام نے اپنے اصحاب کو یاد بھی کیا، امام نے اپنے اصحاب کو پکارا بھی۔ جب اس خیمے کی طرف نظر ڈالی جو اصحاب کا خیمہ تھا، جہاں تسبیح و تحلیل کی رات میں آواز آ رہی تھی، جہاں پر ہنسی اور مذاق کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، وہاں امام نے سناٹا دیکھا، موت کا سناٹا پسرا ہوا تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ امام نے ایک ایک صحابی کا نام لیا اور ایک ایک صحابی کو امام نے یاد کیا۔
ارباب عزا، یہ تمام قربانی مظلوم کربلا نے راہ خدا میں پیش کر دیا، لیکن ان قربانیوں میں ایک عظیم ترین قربانی تھی کہ جس نے امام کی کمر کو توڑ دیا، اور وہ قربانی علمدار لشکر حسینی کی شہادت۔ ارباب عزا، بھائی کی موت، بھائی کی شہادت، اور پھر ایسی موت جو اچانک ہو، ابھی تو رخصت کیا تھا اور پھر خبر آئی کہ اب جس کو رخصت کیا تھا وہ نہیں رہا، تو عزیزوں یہ کمر ہمت کو توڑ دینے والی خبر ہوتی ہے۔ جناب لقمان جن کی نصیحتیں مشہور ہیں، جن کے نام سے قرآن میں سورہ ہے، ایک طویل سفر پر گئے، جب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ان کو خبر دی گئی آپ کے بابا گزر گئے، آپ کی امی کا انتقال ہو گیا، آپ کے چچا نہیں رہے، آپ کی بہن کا انتقال ہو گیا، آپ کے بیٹے نہیں رہے۔ آخر میں سر جھکا کے کہا کہ میرا قوت بازو کہاں ہے، وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ آپ کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، ابھی وہ تازہ ان کا انتقال ہوا۔ یہ سننا تھا کہ لقمان جو ابھی تک صبر اور حوصلے سے تمام خبر غم کو سن رہے تھے، بیٹھ گئے اور کہا میری کمر ٹوٹ گئی، الآن انکسر ظہری، ہائے میری کمر شکستہ ہو گئی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بھائی کی موت وہ موت ہوتی ہے کہ جو کمر ہمت کو توڑ دیتی ہے۔ ارباب عزا، امام مظلوم نے جناب عباس کو مقتل میں بھیجا۔ مقتل میں آئے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، پانی لینے کے لیے آئے تھے۔ پانی مشک سکینہ میں بھر دیا، اور جب مشک بھر کر کے پلٹنے لگے تو بکھری ہوئی فوجیں سمٹ کر کے آ گئیں۔ ایک کمی گاہ بنائی گئی، چھپ کر کے حکیم ابن طفیل نے وار کیا، جناب عباس کا داہنا بازو کٹ گیا۔ وہ جو پیاسا ہو، جو فرات میں گیا ہو اور پیاسا واپس آ گیا ہو، جنگ کر رہا ہو، اس کے بازو کٹ گئے ہوں، ذرا سا زخم لگ جائے تو فکر مزمحل ہو جاتی ہے، حواس قابو میں نہیں رہتے۔ لیکن جناب عباس نے ایک شعر کہا اس عالم میں، بڑے بڑے شاعر ہیں لیکن سر میں درد ہو تو ایک مصرع نہیں کہہ پاتے۔ جناب عباس نے بہتے ہوئے لہو سے، جب لہو بہ رہا تھا بازو سے، تو آپ نے کہا کہ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، قسم خدا کی تم نے میرا داہنا بازو قطع کر دیا ہے، میں ہمیشہ اپنے دین کی حمایت اور نصرت کرتا رہوں گا۔ ارباب عزا، اب بایاں بازو بھی منقطع ہو گیا۔ فکر یہ ہے کہ مشکیزہ بچا رہے، پانی وہاں تک پہنچ جائے۔ اس کے باوجود عباس بڑھ رہے تھے۔ حمید کہتا ہے کہ کٹے ہوئے بازوؤں کے باوجود جناب عباس نے کٹے ہوئے شانوں کی مدد سے ضمہ الی صدرے، اپنے سینے سے مشک و علم کو لگا لیا، اور پھر اس کے بعد میں آگے بڑھنے لگے۔ رکابوں پر بلند ہو کر کے دیکھ رہے تھے خیمہ کتنی دور ہے، پانی قریب پہنچا دے۔ تیر لگا، مشکیزہ چھٹ گیا، پانی بہ گیا، غازی کی آس ٹوٹ گئی۔ اب جو دور دور تھے وہ قریب آ گئے، قریب آ کر کے وار کر رہے ہیں۔ وہ شیر جس کی ہیبت سے کوئی قریب نہیں آتا تھا، اب اس کے قریب آ گئے۔ ایک تیر انداز جو جناب عباس سے بالکل قریب آ گیا، اور اس نے تیر کو کمان پر چڑھایا، جناب عباس کے سینے کا نشانہ لیا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ قریب سے آ کر کے چند قدم کے فاصلے سے کوئی نشانہ لگائے تیر کا تو تیر کیسے پیوست ہو جاتا ہے۔ جناب عباس کے سینے میں تیر لگ گیا۔ ابھی یہ تیر لگا ہی تھا کہ اس نے دوسرا تیر چڑھایا اور جناب عباس کی آنکھ کا نشانہ لیا، آنکھ میں آ کر کے تیر لگ گیا۔ آنکھ وہ نازک بدن ہے کہ جہاں پر ریزہ پڑ جائے تو انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے، ہاتھوں سے آنکھ کو ملنے لگتا ہے۔ کوئی اگر زخمی ہو اور اس کا زخم دو جگہ پر ہو تو دونوں ہاتھ دو جگہ کے زخم پر جائے گا۔ وہ شیر، وہ غازی، وہ بے کس کے جس کے سینے میں بھی ایک تیر ہے اور ایک تیر آنکھوں میں ہے، اگر بازو نہ کاٹے جاتے تو ایک ہاتھ تیر پر سینے پر آتا اور دوسرا ہاتھ آنکھوں پر آتا۔ ایک ہاتھ سے سینے کا تیر نکالتے، ایک ہاتھ سے آنکھوں کا تیر نکالتے۔ ہائے نہ یہ بازو سلامت ہے نہ وہ بازو سلامت ہے، گرزیا ہنی لگا
عباس زمین پر آئے، آواز دی یا اخی ادرک اخاک، اے بھائی بھائی کی خبر لیجئے۔ امام یہ کہتے ہوئے بڑھے، الآن انکسر ظہری، ہائے میری کمر شکستہ ہو گئی۔ ارباب اعضا، یہ وہ لاشا تھا جس کو امام نے فرات کے کنارے چھوڑا۔ جناب عباس نے وصیت کیا تھا، آقا میرے لاشے کو نہ لے جائیے گا، میں آپ کی بیٹی سکینہ سے شرمندہ ہوں، اور شاید ایک وجہ یہ ہو کہ میرا لاشا اگر امام لے جائیں گے تو جب امام شہید ہوں گے تو امام کا لاشا کون لے جائے گا؟ ارباب اعضا، پھر دو ہی لاشیں میدان کربلا میں پڑے ہوئے تھے، ایک ترائی پر عباس کا لاشا اور دوسرے نشیب میں مظلوم کربلا کا لاشا۔ ارباب اعضا، امام مظلوم علم دے کر کے خیمے میں آئے، اہل حرم نے حلقہ کر لیا، وہ عباسہ کا مرثیہ شروع ہو گیا۔ امام حسین نے عجب فقرہ کہا، بہن زینب ان سے عداوت میری ہے، دشمنی اپنی جگہ پر ہے، اس لشکر میں کچھ ایسے ہیں جو خاندان قریش کے ہیں۔ اے زینب میرا عباس مارا گیا، اس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، اے میری بہن مجھے تعزیت پیش کرو، اس لیے کہ میرا بھائی مارا گیا، کسی نے مجھے پرسا نہیں دیا۔ اے زینب مجھے پرسا پیش کرو، میں اپنے بھائی کو ترائی پر چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان تمام مرحومین کے نام ایصال فرما دیں جن کے اسماء یہ ہیں: مرحوم سید غلام حیدر ابن ناظم عباس مرحوم جن کی مجلس چہلم ہے، ناظم عباس مرحوم ابن شفیق حیدر مرحوم، حسن بانو مرحومہ بنت ضیاء حسنین، مرحومہ حسین بانو بنت ضیاء حسنین، مرحومہ کلثوم بانو بنت ضیاء حسنین، ان تمام افراد کے نام پر ایصال فرما۔